اسلام میں نبی کا خواب عام انسانوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے جسے رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے۔ نبی کے خواب ہمیشہ سچے، درست اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان میں شیطان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں ملا تھا، اسی طرح یوسف علیہ السلام کا خواب اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سارے سچے خوابوں کا مشاہدہ کیا۔ انبیاء کرام ان خوابوں میں ایسی روحانی چیزیں دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، جیسے فرشتے، جنت و دوزخ کے منظر یا مستقبل کے حالات و واقعات۔ ان روحانی مشاہدے کو توریت و انجیل میں کشف یا ویژن کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار نبی کھلی آنکھوں سے بھی ان رؤیا کو دیکھتے ہیں جسے عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور یہ مشاہدہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس وقت نبی کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور اللہ ان کے لیے غیب کے پردے ہٹا دیتا ہے، گویا یہ کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب جیسا ہوتا ہے۔ ان پروفیٹک ویژن میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا مشہور مشاہدہ عہد نامہ قدیم میں درج ہے، جس میں انہوں نے آسمان پر دلچسپ اور حیرت انگیز منظر کو دیکھا تھا، اور جس میں اس دور کی تباہی، فیصلہ اور مستقبل کی پیش گوئیاں چھپی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام بوزی کاہن تھا۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 622 قبل از مسیح کا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ ظلم و جبر اور فحاشی کا دور دورہ تھا۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ بنی اسرائیل کئی فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی دوران سن 550 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بخت نصر کے لشکر نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا اور بچے کچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ ان گرفتار قیدیوں میں حضرت حزقیل علیہ السلام بھی تھے۔ بابل میں انہیں دریائے کبار کے کنارے قید کی حالت میں رکھا گیا تھا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اسی مقام پر ایک کھلے وادی میں حضرت حزقیل نے ایک رؤیا کا مشاہدہ کیا تھا جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کبار ندی کے کنارے اکثر حزقیل علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول رہتے، اور بار بار آپ کی آنکھیں یروشلم کی طرف مڑ جاتی۔ وہ ناامیدی اور اداسی کے ساتھ ان دنوں کو یاد کرتے جب وہ ہیکل میں خداوند کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اب یروشلم دور تھا۔ کبھی کبھار حضرت حزقیل کو یہ خیال آتا کہ کہیں خداوند نے انہیں بھلا تو نہیں دیا، اور شاید وہ خدا کی آواز اب کبھی نہیں سنیں گے۔ لیکن اس ناامیدی کے بیچ بھی آپ ہر دن عبادت کرتے اور خداوند کو پکارتے کہ شاید ایک دن خداوند پھر سے ان کی آواز سنیں گے۔ یہ قید بابل کا چوتھا مہینہ تھا، اور کبار ندی کے کنارے کسی خاموش رات میں حزقیل نبی نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھے کہ اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ شمال کی طرف سے ایک عظیم بادل آ رہا ہے، ایسا بادل جس میں آگ اور بجلی موجود ہے۔ ہوا تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے اور آسمان نور سے بھر گیا ہے۔ حزقیل علیہ السلام بالکل حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کی آنکھیں اس عظیم الشان نظارے کو یکدم دیکھے جا رہی تھی۔ اس بادل کے اندر ایک چمکدار نور نظر آ رہا تھا، اور اس نور کی چمک انتہائی انوکھی تھی۔ جیسے جیسے بادل قریب آ رہی تھی، بادل کے اندر سے 4 عجیب و غریب مخلوق باہر آئے۔ یہ دیکھنے میں انسان نما معلوم ہو رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک مخلوق کے 4 منہ تھے۔ سامنے انسان کا چہرہ، داہنے جانب شیر کا چہرہ، بائیں جانب بیل کا چہرہ
اور پیچھے عقاب کا چہرہ۔ ان کا جسم انسان کی طرح تھا اور ان کے 4 پنکھ تھے۔ 2 پنکھ سے وہ اڑ رہے تھے اور 2 پنکھ سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ ان کے پیر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح چمک رہے تھے اور یہ مخلوق بجلی کی رفتار کی طرح دوڑ رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر حزقیل علیہ السلام کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جنت کے یہ مخلوق ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر حضرت حزقیل نے دیکھا کہ ان مخلوق کے پاس 4 پہیے تھے جو آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور مڑے بنا ہر سمت میں جا سکتے تھے۔ یہ پہیے بھی انوکھے تھے۔ ان کے چاروں طرف آنکھیں تھیں جیسے وہ ہر سمت نظریں جمائے دیکھ رہے ہوں۔ ان کے پنکھوں کی آواز ایسی تھی جیسے کسی عظیم الشان لشکر کا شور ہو، جیسے آسمان سے کوئی گرج سنائی دے رہی ہو۔ ان چاروں مخلوق کے اوپر ایک عظیم الشان تخت تھا جو چمکدار اور نیلم کا بنا ہوا تھا، اور اس عظیم تخت پر کوئی بیٹھا تھا جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی۔ حزقیل علیہ السلام نے کبھی اتنی چمک نہیں دیکھی تھی۔ اس لمحے حضرت حزقیل خدا کے جلال اور ڈر سے سجدے میں گر پڑے، اور آپ علیہ السلام کو یہ احساس ہونے لگا کہ خداوند اب بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تب ہی آسمان سے ایک آواز آئی۔ خدا نے حزقیل علیہ السلام کو ابن آدم کہہ کر پکارا اور انہیں سیدھے کھڑے ہونے کو کہا۔ پھر خدا نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف جانے کا حکم دیا اور انہیں یہ پیغام سنانے کو کہا کہ خداوند کی طرف لوٹ آؤ ورنہ بربادی طے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حزقیل نبی نے آخر اس ویژن میں آسمان پر کیا دیکھا تھا؟ یہود و نصارہ کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ حزقیل علیہ السلام نے آسمان پر جمے اس تخت پر خداوند کو دیکھا تھا، جبکہ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ اس ویژن میں نظر آنے والے پہیے اور مخلوق آسمانی فرشتے تھے۔ یہودی مذہب میں ان 4 چہرے والی مخلوق کو حیوت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب لیونگ کریچر یعنی زندہ مخلوق ہے، جبکہ پہیوں کو جو آنکھوں سے بھری ہوئی تھی انہیں اوفینیم کہا جاتا ہے۔ عیسائی روایت میں انہیں کیروبیم یعنی کروبی فرشتے اور ویلز آف ہیون کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں مخلوق خدا کی قدرت، علم اور بادشاہت کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق عرش کے فرشتوں سے ہے جو خدا کے تخت کے سب سے قریبی فرشتے ہیں۔ ان کروبی فرشتوں کے مجسمے قدیم تہذیبوں کے آرٹ اور دیومالائی ریکارڈز میں بھی ملتے ہیں۔ مثلاً قدیم بابل کا لاماسو نامی مخلوق جسے روح کا محافظ مانا جاتا ہے، اسی طرح ہٹی قوم کا انسانی جسم والا گریفن جو ایک خوفناک شکاری پرندہ ہے اور جسے مقدس مانا جاتا ہے، اور فونیسین اور کنانی اقوام کے کانسے کے زمانے کے عجیب و غریب تصویریں بھی ان کروبی فرشتے کے مشابہ ہیں۔ دوسرے تہذیبوں نے ان فرشتوں کے ویژنز کا مشاہدہ کیا تھا یا پھر اہل کتاب کے داستانوں سے ان مجسموں کو بنایا تھا، اس کا جواب شاید ہمیں کبھی نہ ملے۔ ان کروبی فرشتوں کو اسلام میں المقربین کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور یہ اللہ کے انتہائی قریب ہیں۔ یہ فرشتے عرش الہی کو اٹھاتے ہیں اور ان میں سے کچھ عرش کے ارد گرد حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ ابن عباس کے بیان کردہ واقعہ معراج کے بعض روایت میں بھی ان مقربین فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ 13ویں صدی کی ایک کتاب عجائب المخلوقات میں مقربین کو سرافیم کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ مقربین فرشتے میکائیل علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان مقربین فرشتوں کی ساخت اور شکل و صورت کے متعلق ایک مشہور روایت محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا منہ گدھ جیسا، تیسرا منہ بیل جیسا اور چوتھا منہ شیر جیسا۔ وہ فرشتہ بادلوں کے اوپر اپنے رتھ پر بیٹھ کر اڑتا پھرتا ہے، اور جب وہ اپنے رتھ پر چابک مارتا ہے تو اس سے بجلی کڑکنے جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسی فرشتے کو حزقیل علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا تھا،
जबकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक मशहूर हदीस के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की दरख्वास्त की तो अल्लाह ने क्रोबीन में से एक को तजल्ली का हुक्म दिया और इस क्रोबी फरिश्ते की तजल्ली से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। चुनांचा इस रिवायत से ये मालूम होता है कि हिज़कील अलैहिस्सलाम ने अपने मुशाहिदे में जिस मखलूक को देखा वो वही फरिश्ते थे और ये फरिश्ते दूसरे अंबिया कराम पर भी जाहिर होते रहे हैं। जबकि यहूद व नसारा का ये दावा करना कि हिज़कील अलैहिस्सलाम ने खुदावंद को देखा, ये बिल्कुल गलत और मन गढ़ंत दावा है। बहरहाल हिज़कील अलैहिस्सलाम ने इस विज़न में जब उन 4 मखलूक को देखा तो वो मखलूक हर सिमत में देख सकते थे। ये खुदावंद का इल्म कुल और बेइंतहा ताकत को जाहिर कर रही थी कि वो हर चीज़ देखता है और हर चीज़ का अहाता किए हुए है। ये रुया हमें याद दिलाता है कि जब हम अकेले होते हैं और खुद को अकेला पाते हैं तब भी खुदा की आंखें हमें देख रही होती हैं और वो पहिए हमें रास्ता दिखाती हैं। ये रुया हमें एहसास दिलाता है कि हम इस कायनात को जितना भी एक्सप्लोर कर लें, खुदा की कुदरत अब भी हमारे समझ से परे है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें याद दिलाता है कि इस वसी कायनात में हम अकेले नहीं हैं। एक ऐसा खालिक है जो हमारे ऊपर नज़र रखता है और हमें अपनी तजल्ली की झलक दिखाता है। जैसे हिज़कील अलैहिस्सलाम ने अपने उस विज़न के सामने घुटने टेक दिए थे, वैसे ही हमें भी खुदा की अज़मत के सामने सजदा रेज़ होना चाहिए।